آپ سن رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 216 ہجرت حبشہ حصہ ہفتم حبشہ کی طرف دوسری ہجرت حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت حصہ اول۔ حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں نے جب یہ افواہ سنی کہ مکے کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کے لیے اپنے وطن سے دور قیام اب ازبز مشکل ہو گیا۔ ان میں سے اکثر واپس چلے آئے، لیکن جب یہاں پہنچے تو ان کے ہم وطنوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور خوب جی بھر کر ان کو ستانا شروع کر دیا۔ جتنا عرصہ یہ لوگ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے تھے اس کی بھی کسر نکال دی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کے یہ بندے اس سرزمین کی طرف پھر روانہ ہو گئے جہاں وہ آزادی سے اپنے مالک حقیقی کی عبادت کر سکتے تھے۔ اس مرتبہ ان کے ہمراہ کئی دوسرے مسلمان بھی اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ اب ان کی تعداد 83 تھی۔ مہاجر خواتین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پہلے صرف 4 خواتین نے ہجرت کی تھی، اب ان کی تعداد 18 ہو گئی۔ ان میں سے 11 کا تعلق قریشی خاندانوں سے تھا اور باقی 7 دوسرے قبائل سے تھی۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اگرچہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مہاجرین کے پہلے قافلے میں شامل کیا ہے، لیکن موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نے دوسرے قافلے کے ہمراہ حبشہ کا قصد کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سیرت نگاروں نے ان مہاجرین کے اسماء گرامی بالتفصیل اپنی تصنیفات میں تحریر کیے ہیں۔ دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان مع اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ انہیں بہت افسوس تھا کہ وہ دوسری مرتبہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن انہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کا شرف حاصل نہیں۔ آپ نے عذرائے تأسف اس امر کا ذکر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا۔ یا رسول اللہ فہجرتنا الاولی وہذہ الآخرۃ الی النجاشی ولست معنا۔ یا رسول اللہ ہماری پہلی اور یہ دوسری ہجرت نجاشی کی طرف ہے اور حضور ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم مہاجرون الی اللہ وَإِلَيَّ لَكُمْ هَاتَانِ الْحِجْرَتَانِ جَمِيعًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس مت کرو، تمہاری یہ دونوں ہجرتیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور میری طرف ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی فَحَسْبُنَا یا رسول اللہ، اگر ایسا ہے تو پھر ہم راضی ہیں، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مکے کو چھوڑ کر حبشہ چلی گئی تو کفار مکہ کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ ان میں ان کے عزیز و اقارب بھی تھے جن کی جدائی انہیں بڑی شاق گزر رہی تھی، نیز انہیں یہ اندیشہ بھی ہر وقت مضطرب رکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں مسلمان اپنی طاقت جمع کر کے ہم پر دھاوا بول دیں۔ چنانچہ انہوں نے باہمی مشورہ کر کے عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید، علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے عمارہ کی جگہ عبداللہ بن ابی ربیعہ کا نام لکھا ہے، ان کو اپنا سفیر بنا کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں سفیر بڑے زیرک اور سیاسی امور کے ماہر تھے۔ انہیں کہا کہ وہ نجاشی سے ملاقات کریں اور ہر ممکن طریقے سے اس کو ایسا متاثر کریں کہ وہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال دے اور مکے آنے پر مجبور کر دے۔ اس سفارت کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے بڑے نفیس اور گراں قیمت تحائف بھی انہیں دیے۔ بادشاہ کے لیے دیگر تحائف کے علاوہ ایک قیمتی عربی گھوڑا اور ایک بیش بہا ریشمی جبہ بھی بھیجا۔ اس کے علاوہ شاہی دربار کے جتنے مذہبی پیشوا اور امراء تھے ہر ایک کے لیے مکے کے مشہور چمڑے کی مصنوعات تحفے کے طور پر بھیجیں اور انہیں تاکید کی کہ بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ان پادریوں اور امراء دربار سے ملاقات کریں، ان کو تحائف پیش کریں، ان کو پوری طرح اپنا ہم نوا بنائیں اور ان سے وعدہ لیں کہ وہ نجاشی کو یہ مشورہ دیں گے کہ ان لوگوں کو وطن واپس جانے پر مجبور کرے۔ یہ دونوں سفیر اپنی قوم کے بہترین نمائندے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پہلے ہر بشپ اور رئیس کی خدمت میں حاضری دی، تحائف پیش کیے، پھر انہیں بتایا کہ ہمارے شہر اور قوم کے چند احمق اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں چلے آئے ہیں،
انہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور آپ کا مذہب بھی قبول نہیں کیا بلکہ ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو جہنمی قرار دیتے ہیں، ہمارے معبودوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ یہاں بھی اپنے نظریات کی تبلیغ کر کے آپ کے ملک کے امن و سکون کو بھی درہم بھرم نہ کر دے، جس طرح مکے میں گھر گھر میں انہوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی قوم نے آپ کے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ وہ انہیں واپس اپنے وطن جانے کا حکم دے۔ ہم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی معروضات پیش کریں گے۔ ہم آپ حضرات سے توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی اس مسئلے میں ہماری امداد فرمائیں اور بادشاہ کو مشورہ دیں کہ وہ ہماری اس عرضداشت کو شرف قبولیت بخشے۔ سب نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ سب پادریوں سے اپنی امداد کا وعدہ لینے کے بعد اب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے بادشاہ کو سجدہ کیا، پھر 10 بستہ اس کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ ان کے ساتھ بہت احترام سے پیش آیا، ایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاص کو تخت پر اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے رؤسا مکہ کی طرف سے اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا اور نفیس ترین ریشمی جبہ بطور نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر اپنی آمد کی غرض و غائب بیان کرنے کی اجازت طلب کی۔ شاہی اذن ملنے پر عمرو بن العاص گویا ہوئے، اے جہاں پناہ، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے چند لوگ یہاں آپ کے ملک میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہمارے خداؤں کی پرستش ترک کر دی ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا مذہب گھڑ لیا ہے جس کے بارے میں نہ ہمیں کچھ علم ہے اور نہ آپ کو کچھ خبر ہے۔ ہمیں قریش کے سرداروں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیں اور انہیں فرمائیں کہ وہ اپنے وطن اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جائیں۔ بادشاہ نے بڑے غور سے ان کی باتیں سنی، پھر پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے قاصد بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلوایا۔ بادشاہ کے درباریوں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ ان کے ہم وطن بھی ہیں اور رشتہ دار بھی، ان کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہی کافی ہے۔ آپ ان لوگوں کے نام فرمان جاری کریں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے اس مشورے کو مسترد کر دیا، کہا جب تک میں ان سے نہ پوچھ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عمرو بن العاص نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، وہ بڑے متکبر لوگ ہیں، وہ شاہی دربار کے آداب بھی بجا نہیں لائیں گے اور آپ کو سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ جب وہ دربار شاہی میں حاضر ہوں گے تو ان کا متکبرانہ طرز عمل ہمارے قول کی خود تصدیق کر دے گا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔